ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا معشر المسلمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامائے اعمال محمد سے پوچھو تاریخ اس خدا کی، محمد سے پوچھو تاریخ اس خدا کی، خدا سے پوچھو شامل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنا مجمع دور دور بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سامنے آئے گا تو زیادہ اچھا ہے، تھوڑا آگے ہو جائے، تھوڑا آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، سب آگے آ جاؤ، باہر جو بول رہے وہ بھی آگے آ جاؤ، اندر آؤ. اور ایک بات کا مجھ سے وعدہ کروں گا انشاءاللہ، میں بھی آپ سے وعدہ کروں گا لیکن زیادہ آپ کو نہیں بتایا، میں آپ کو وقت زیادہ لگایا نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے آپ کی نماز پڑھنی ہے، آپ کی کھانا کھانا ہے. ریاست جموں کشمیر کے علماء یہاں میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ یہ سارے مجھ سے چھوٹے ہیں. جب میں نے اس ریاست میں قدم رکھا تھا 1978 میں، 1978 میں جب میں نے اس ریاست میں قدم رکھا تھا، اس وقت یہاں 2-3 مدرسے تھے پوری کشمیر میں، ایک گندی گلا کے اندر، ایک پونچھ کے اندر، ایک کپواڑہ میں، 3 مدرسے تھے. اور ضلع ڈوڈا میں تو مدارس کے اندر جو طلبہ رکھے گئے وہ سب میں نے مشورہ دیا کہ طلبہ رکھو امدادی، وہاں امدادی طلبہ رکھے گئے. اور بانال کے اندر جو بانال ہے اس میں مدارس کا وجود ہی نہیں تھا. آج پوری ریاست کے اندر بانال کے علماء کشمیر کے اندر ملیں گے، اکثر مساجد کے اندر امام اور مدرسے کے اندر مدرس بانال کے لیے. اور آج کے صبح جموں میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک آدمی نے قرآن پاک کے خلاف کورٹ میں ایک ریٹ داخل کی تھی کہ قرآن پر پابندی لگاؤ، قرآن پر پابندی لگاؤ. اور اس کو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے چوپڑا، کیا کہتے تھے؟ چوپڑا صاحب نے ریٹ داخل کی تھی. تو مرکزی جامع مسجد میں جموں میں میری بات، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا میرے سامنے شال اوڑھ کر. میں نے اس کو بعد میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد امین ہے. اور وہاں ایک ٹھاٹھی کا ایک سیٹ بیٹھا تھا. میں نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام محمد شفیع ہے. اس نے مجھ سے سوال کیا تھا مولانا یہ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو میں نے اس کو جواب دیا. اس وقت ہم نے ایک مدرسے کا آغاز کیا تھا جلاکا مدرسہ میں، پہلا مدرسہ تالاب کھٹیکا میں مکتب تو ضرور تھا، مدرسہ نہیں تھا.
پہلا مدرسہ کون سا مدرسہ ہے جو مرشدی میں چلا گیا بعد میں؟ وہ کون تھا؟ مدرسہ اشرف، اور جس کا نام رکھا تھا حضرت تھانوی کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ یہ مولانا کہنا کیا کہتے ہیں اس کو، عبد الرحمان اشرفی، کہ جب یہ لفظ اشرفی کہتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، کیونکہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا ہم نے کسی وقت میں حیدر پورہ چوک میں، اور 18 آدمی اس کے پہلے درسے میں تھے۔ کتنے؟ 18 آدمی تھے۔ تو میں نے کسی آدمی سے 5 کمرے لیے، اس کا نام منظور تھا، میر برادری سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ آج اس مدرسے کی عمارت کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی ٹوپی گر جائے گی، آپ کی ٹوپی گر جائے گی۔ تو یہ اس مدرسے کا پڑا ہوا ہے، اس لیے آپ اشرف العلوم سے، اس لیے یہ اپنے آپ کو اشرف بھی کہتا ہے۔ اور اشرف اکثر لوگوں کو لکھتے ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ حضرت تھانوی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین کو آمین۔ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں؟ میں سے پہلے یہ 2-4 باتیں عرض کر میں نشے پر 2-4 باتیں عرض کروں گا، اور نشہ کیسے ختم ہوگا، کون لوگ اس کو ختم کریں گے، کون لوگ ختم کریں گے؟ ہر ایک نہیں ختم کرے گا، کوئی بڑا آدمی ختم کرے گا، اور دنیا کی برائیوں کو میرے محمد نے ختم کیا ہے۔ وہ ساری کائنات سے بڑا تھا، بڑا لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑے کون تھے؟ محمد الرسول۔ سب سے بڑے کون تھے؟ حضور سے بڑا کوئی ہے کوئی؟ ایک مولا مجھے بیٹھا کرنے کہنے کا، مولانا آپ بتا سکتے ہیں حضور کا رتبہ کیا ہے؟ مجھے پتہ لگ گیا کہ میدے کا بیمار آدمی لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا بات؟ وہ 2 منزلی ٹوپی شریف پہن رکھی تھی۔ میں نے کہا تو میرے نبی کے مرتبے کو کیا سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم تیرے ذکر کو بلند کریں۔ اور تو کیا کہتا ہے؟ شیخ شادی کہتا ہے، شیرازی کہتا ہے بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ ہے، خدا کے بعد کس کا مقام ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں، مجھے یاد ہے میں تو ازہری صاحب کو مارے تھے، اور یہاں آ کے پاس میں سڑک سے اتر گئی ازہری صاحب، ایک ایس پی کی گاڑی میں آگے مجھے اتار دیا، جاؤ۔ میں چلا گیا، حضرت آ کے ایک جھوپڑی میں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ جھوپڑی میں بیٹھ گئے، اور یہاں ذکر شروع کر دیا۔ اور ازہری صاحب کون تھے؟ آج کی اس مجلس میں ہم سب کے لیے کریں، ازہری صاحب کا تذکرہ نہ کریں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں پنچ کے مدرسوں کے جلسوں میں تھا دن، تو میں نے دیکھا کہ ازہری صاحب نے یہ سارے مدارس قائم کیے، لیکن یہاں ایک بھی عالم نہیں ہے جو ازہری صاحب کو یاد کرے، ایک بھی عالم نہیں ہے جو ازہری کو یاد نہ کرے، جو اپنے بڑوں کو نہ مانے۔ کہتے ہیں بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ ادب والے کو ملتا ہے، بے ادب کو نہیں ملتا۔ ملتا کس کو ہے؟ یہ عبد الرحمان، یا کیا کہتے ہیں عبد الرحمان اشرفی۔ میں کبھی کبھی سوچ رہا تھا اس مدرسے میں بڑے بچے پڑھنے والے ہیں، یہ کیسے اٹھ گیا یہاں سے؟ اور یہ اب ریاست کا بہترین مقرر بھی ہے، اور سارے علماء کا صدر بن گیا۔ بیٹھا نہیں بیٹھا، تو سارے علماء جمع کیے ہیں، علماء کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کیسے کر لیا؟ لیکن ایک دن میں سے گھر بیٹھا بھائی آپ نے استاد سے بات کرا، کہا استاد جی میں آ رہا ہوں، اور استاد کا احترام اور بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ استاد کی دعا
استاد کی دعا کا آج اللہ کا شکر ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں میرے شمال کے اعتبار سے رابطہ مدارس نہیں، بڑے مدارس سے جو رابطہ مدارس میں نہیں ہے، 661 مدرسے ہیں۔ کتنے؟ میری ڈائری کے اندر بولتی ہے آپ کے ضلع ڈوڈا کے ایک ہی ڈوڈا ہوتا تھا، برچھی سے لے کر مڑوا جنکشن تک اور مڑوا جنکشن سے لے کر مئو منڈل تک 100 مدرسے ہیں۔ کتنے؟ ایک دن مولانا نذیر صاحب کہتے ہیں ان کی تعداد مجھے بتاؤ، میں نے کہا لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، جب وہ لکھنے لگے تو 100 بڑے مدرسے اور پوری ریاست کے اندر 500 مدرسے۔ کتنے؟ آج بڑے بڑے مدرسے۔ ابھی شیخ الحدیث صاحب بات کر رہے تھے تو کبھی جو ناظرہ قرآن پڑھانے والا یہاں نہیں ہوتا تو چاہے اللہ والے یہاں سے گزر کے دعا کر کے اور اگر انصاف نہیں اس پوری ریاست کے اندر آج پہاڑ تک پہنچا، وہ اللہ کا بندہ ٹرک پر بیٹھ کر پہنچاؤ، گھوڑے پر بیٹھ کر پہنچاؤ اور پہنچ کر لوگوں کے سامنے ازہری صاحب نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف مائل کیا۔ کس کی طرف؟ قرآن کی طرف۔ آج ریاست جموں کشمیر میں شیخ التفسیر بھی ہے، آج شیخ الحدیث بھی ہے، آج معتمد صاحب بھی ہے، آج پیر صاحب بھی ہے، بڑے لوگ ہیں ریاست میں، لیکن بنیادی محنت جس شخص کی ہے وہ ابھی تذکرہ کر رہے تھے مفتی صاحب یہاں، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی۔ اس کا جب ہم لفظ سے شیخ الہند بولتے ہیں پتا ہے کون اس سے مراد ہوتا ہے؟ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ کون مراد ہے؟ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ اور یہ محمود الحسن اس دارالعلوم کا شاگرد تھا جس کو دارالعلوم کہتے ہیں، اور یہ محمود الحسن جس کے شاگرد مولانا الیاس، جس کے شاگرد مولانا علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ کون تھے؟ انور شاہ کشمیری تھے۔ اور انور شاہ وہ بچے خبردار کو مار کھانے میں سے انور شاہ کشمیری محمود الحسن کا شاگرد تھا۔ مفتی کفایت اللہ مفتی ہند محمود الحسن کا شاگرد تھا، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی محمود الحسن دیوبندی کا شاگرد تھا، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کس کے شاگرد تھے؟ محمود الحسن دیوبندی کے شاگرد تھے۔ علماء سے کربلا سے ایک واقعہ مجھے یاد کرنا ہے، اور تاکہ کربلا بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور علماء بھی اس سے عبرت حاصل کریں، اور پھر جب کام کریں اس بات کو یاد رکھیں۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا، ہمارے یہ بیت الخلا ہے، جیسے ہمارے گھر میں بیت الخلا ہوتی ہے، کہا کہ بیت الخلا رات کو ایک آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے اور کہیں کہیں دور کا ہو جاتا ہے۔ لیکن نے کہا یہ تو عام آدمی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو عام آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک
مجھے تم ہو یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کہا حضرت بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ دل میں قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اس لیے میں رات کو موقع پا کے اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ قریب بلایا، اپنے سینے کے اندر ساتھ لگایا اور کہا جو میرے سینے کے اندر پریم و محبت ہے میں نے تمہارے سینے میں اللہ کی خوب منتقل کس کے؟ حضرت مولانا حسین بھائی پھر 15 سال تک حضور کے گھر جانے کے لیے بیٹھ کر حدیث سنا ہے۔ مفتی زمین تو بچڑی میں بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ حسین مدنی پیغمبر کی روزے کی تیاری کی جانا کرنے کے بیٹھا جب سے حدیث سنا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا علماء حضرات سے، آپ نشہ کرو، نشہ کر کے تکری کرتے ہیں، اس وقت نہیں نشے کو کون ختم کرے؟ چاہے یہ حکمران ختم کرے، مولوی ختم کرے یا کون کرے؟ ایک بات بتلا دو، اس ملک کے اندر یہ تیرا ملک، یہ تیرا باطل ہے وطن، جس میں انسان بھی قربان کر سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کا سامان ہے، بولو اس کا ملک ہے، ہمارے ملک کی عزت کو آگ نکالے گا، ہم اس کی آنکھ کھول دیں گے، کوئی ہاتھ بڑھائے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اکابر کا ہے، اس ملک کی حفاظت پر مولانا عبد الغنی اظہری صاحب کی بات کھائی۔ اس پر گولیاں کیسے برسی؟ کیوں برسی؟ برسی کیوں ہے؟ آپ اس ملک کے سچے سپوت تھے، آپ حسین مدنی کے شاگرد تھے، کس کے شاگرد تھے؟ آپ اور آپ کشمیر کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفہ تھے۔ کون؟ حضرت مولانا مفتی عبد الغنی اظہری۔ اور ہمارے بزرگوں نے قبضے کہاں ہیں؟ اسی ملک میں۔ ہمارے بزرگوں کی قبریں کہاں ہیں؟ او بھائی کھانا نہیں کھانا، بیٹھو۔ اے چودھری صاحب، یہ کیا جن کھڑا کر کے کہاں سے لائے؟ یہ سنتا ہی ارے تم بڑی بھول لگی ہے، آئے آئے تم بھی کھاؤ۔ کھاک کھاک ہے سارے کشمیر کو خراب کر دیا، ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ پیغمبر کے ذکر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، پیغمبر کا ذکر، ذکر رسول، اس کے اندر باتیں، اس کے اندر کھانا، یہ گستاخی نہیں؟ بے ادب، بے نصیب، باادب، بد۔ یہ ملک ہمارا ہے، کس کا ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو کل بھی ہم نے بنایا ہے۔ ہزاروں علماء اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جیسے شہادت دیے لا الہ الا اللہ، اسی ملک کی خاطر محمود حسن نے جیل کاٹی، ہمارے بزرگوں نے جیل کاٹی، ہمارے بزرگوں نے کام کیا،
اس کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے، اس کو خراب مت کیجیے، اس ملک کی حفاظت کیجیے، اس کی جڑ دیوار کی حفاظت کیجیے۔ ایک دن میرے پاس بیٹھے عبد الرحمان صاحب کچھ بات کرنے لگے، میں نے ایک بات ان کو کان میں کہی، ایک بات سن لو، ملک کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرنا۔ ساری زندگی میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں تم نبی کے بارے سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں نہ کبھی کرنا۔ یہ آج بدگمانی تمہاری طرف آ رہی ہے، فضول قسم کی بدگمانی کہ مدارس جو ہیں یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ مدارس دہشت گردی کا اڈا نہیں ہے، مدارس امن کا اڈا ہے۔ کس کا اڈا ہے؟ امن کا اڈا ہے۔ دارالعلوم دیوبند امن کی دانشگاہ ہے، مدارس علوم سہارنپور امن کی دانشگاہ ہے۔ اشاعت العلوم اکرپور جامعہ حسود میں بھاگلپور، یہ سارے مدرسے دائرے میں ہیں۔ کل پرسوں میں کسی جلسے میں تھا، کل ایک اسٹیٹ سیکرٹری بڑی پتے کی بات کہی، اس نے کہا 1150 سال ہو گئے جامعہ ازہر کو، 1150 سال میں دوسرا جامعہ ازہر نہیں بنا، لیکن جب دارالعلوم قائم ہوا ہزاروں دارالعلوم ہے۔ ہندوستان میں کتنے دارالعلوم ہیں؟ پاکستان میں کتنے دارالعلوم ہیں؟ مکہ میں، مدینے میں، مالیشیا میں، دنیا کے ہر ملک کے اندر دارالعلوم کے انداز پر دارالعلوم قائم ہوئے۔ اور میری اس کشمیر میں جب میں لفظ بولتا ہوں، اس کشمیر کو میں کہتا ہوں میری کشمیر۔ کیا یہ میری کشمیر جو اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، اپنی فضا کے اعتبار سے ساری دنیا میں بہترین جگہ ہے کشمیر۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین کہو۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہاں ہمارے قبریں ہوں گی، یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آنکھ اس کی طرف نکالے گا ہم اس کو پوچھیں گے کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ ہمارا ملک، ہمارے ملک میں نشہ کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، بدماشیاں کرنے والے، تاش کھیلنے والے اور نشے کی ٹکیاں کھا کر حرام موت لینے والے، حرام موت لینے والے، جب اس ملک میں ایسے لوگ کہیں گے ان کو سمجھائے گا کون؟ کون سمجھائے گا؟ وہ کون سمجھائے گا؟ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ایک عالم سنبھالتا ہے، عالم کو سنبھال دیتا ہے، ایک عالم بگڑتا ہے، عالم کو بگاڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں عالم سنبھلا، عالم سنبھلا، عالم سنبھلا، عالم سنبھلا، عالم بگڑا، عالم بگڑا۔ مفتی عبدالغنی ازہری پوری کشمیر کو سنبھال گیا۔ یہ کتنے اڑی کرنا سے لے کر پنچ کی بارڈر سے لے کر یہ کچھوا تک اور چمبا بدروا تک یہ جتنے لوگ پہنچے ہیں یہ عبدالغنی ازہری کے شاگرد ہیں۔ عبدالغنی ازہری اپنا سینہ منور کیا مولانا حسین احمد مدنی سے، مولانا حسین احمد مدنی اپنا سینہ منور کیا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی سے، نہیں
को अपना दुश्मन न समझे और हुक्मरानों के साथ उनको समझाए, नरमी से समझाए, इखलास से समझाए, प्यार से समझाए, तालीम दे उनको, उनके ज़हन में डाले। अगर मुल्क का बादशाह करो तो क्या नहीं कहते ना, बादशाह भी बनता है, रियाया भी बनती है, कहते हैं आलिम भी बनता है, आलम भी बनता है, इमाम भी बनता है, मुक्तदी भी बनते हैं, और मुसलमान बिगड़ता है, दुनिया की सारी कौमें बिगड़ जाती है। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मुसलमानों को लेकर तुमको अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए गाइड बना दिया है। शराब से कौन रोकेगा? नशे की गोलियों से कौन रोकेगा? ये उमर रोकेंगे। ये आते रहमान ने छोटा सा बच्चा है, इसने इस्लाम को शुरू किया। मैंने इसे कहा कि रहमान, जब भी मैंने कोशिश की इस रियासत में कहने की होगी तो मैं आज तक भी आपके लोगों के पास बैठा, उन्होंने यही बातें कही कि हमें इस मुल्क के अंदर बड़े प्यार से, इखलास से, आमाल के जरिए लोगों की इस्लाह करनी चाहिए। हम कभी कभी कह रहे हैं ये हिंदू, ये सिख, वो हमारे वतनी भाई हैं, किसके भाई हैं? हमारे क्या है वो भाई, उनका वतन भी हिंदुस्तान है, हमारा वतन भी हिंदुस्तान है। हिंदू भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, सिख भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, ईसाई भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, और इन सब का खुदा है जिसको कहते हैं ला इलाहा। सबका मालिक कौन है? अल्लाह कौन है? मुझे नहीं कर रहा था, मदरसे की संगत में आया थी, मैं तकरीर कर रहा था, मैंने तकरीर की वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। तो आदमी मस्जिदों में पास आता है, मैंने कहा खुदा रहमतुल लिल आलमीन है ना, रब्बुल आलमीन है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे कहता है मौलाना एक बात बताओ, मुसलमान को कहते हैं खुदा सिर्फ हमारा? मैंने कहा आप तो कह रहे खुदा सबका है, मोहम्मद सबका है, तो सल्लल्लाहु पैगंबर के सामने अगर कोई गैर मुसलमान आता था ना, जो मुसलमान कभी नहीं हुआ था, वो भाई आता, आप उसका भी एहतराम हुकमरान से के वो जा रहे हैं गली में, सामने से गाड़ी
سمجھا میری بات شراب ہے. اگر عمر کو پتہ چل گیا تو میری نظر صاف کر دے گا. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کیا اس کا دل گیا. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا شراب؟ اس نے کہا میرے پاس دودھ ہے. کیا ہے؟ دودھ کی بوتل ہے. یہ میرے پاس ہے. باہر نکالو، باہر نکالو. وہ دودھ نہیں، شراب نہیں تھا. اسی دل میں توبہ کی. اے اللہ، اگر آج لوگ کے ہاتھ سے مجھے بچا دیا، میں پکا ایمان والا بنوں گا اور پڑھوں گا لا الہ. اب باہر نکالو. شراب کے بغیر کیا تھا؟ دودھ. یہ نشے کے لیے کون بناتا ہے؟ آپ ہی لوگ بناتے ہو. آپ لوگ اپنے رسول کو برباد کرتے ہو. میں حکومت کا کو مبارکباد کرتا ہوں. اگر حکومت کو تم سمجھاؤ گے پچھلے دنوں میں سرکار کو بنا دیں ایرانیوں کی طرح. اس لیے حضور کی جہان سے پہلے ایرانیوں نے کیا بنا کعبہ ہی آ گیا ہے. آؤ دیکھو میرا کعبہ. اللہ نے آسمانی آگ دے دی. کعبہ جل کر خاک ہو گیا. کعبہ جل کر وہ عبد المطلب کیا کہتے تھے کہ یہ پوچھا ارے آپ کعبہ کو گرانے کے لیے تو اللہ آیا ہے، تم اپنی روح کو تلاش کر رہے ہو. کعبہ خدا کا ہے. کون کرے گا؟ آج کا کعبہ ہے ہندوستان میں بھی کچھ لوگ اور کشمیر میں بھی کسی آدمی کی ضرورت تھی، ہمت تھی، میں نے کام کر رہا. بعض لوگ ایسے ہمت نہیں کرتے ہیں، کہیں گے یہ حضور کا بات ہے. کہاں سے گیا یہ تجھے کہاں سے ملا؟ تو ایک جگہ ایک باہر ہے وہ سوتا. میں نے سونے سے کیا کہا اس کے لچھے نہیں کرتے ادھر میں بات. اب کاروبار کرنے اسے ملا کعبہ بھی کوئی کاروبار کی جگہ ہے. کعبہ بھی کوئی کاروبار کی جگہ ہے. ہم کعبہ کے اوپر کیسے لیکن مبارکباد دیتا ہوں وہاں کے ڈی آئی جی، وہاں کے ایس ایس پی اور ریاست کشمیر کی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں. انہیں ہمت کر کر اس کو کنٹرول کر لیا. مسلمان سب چیزیں برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی شان میں اکسانے برداشت نہیں کر سکتا. خانہ کعبہ کا شان میں اکسانے برداشت نہیں کر سکتا. قرآن کی شان میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ انسان کی روح کی حفاظت کرائے. پڑھو لا الہ. مولانا عبد الرحمان مشرقی یہاں تو بڑے بڑے علماء آئے ہیں کشمیر کے اندر. یہاں جو حافظ جلال جیسا شخص تھا جس کی کتاب خالق کائنات کو دیکھے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. یہاں تو پوش میں ایک آدمی ایسا جس کو مولانا غلام قادر کہتے تھے جو مسلم مسلمان کا ممبر ہے. اور یہاں تو مولانا رحمت اللہ جیسا جو پیلے طریقت ہے اب ایک بڑے بڑے سے کر لیا وہ کام کھلانے کے لیے اللہ کے لیے تو کوئی اور کام کر جاؤ ان کا سیدھا تو خیر نہ ہوتی. تو نے علماء کو جوڑا، علماء کو جوڑ کر کہا ہے اس برائی پر نظر رکھو. میں حکومت سے کہتا ہوں وہ اس تنظیم کی مدد کرے. انشاءاللہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے. ہم اس ملک کے اندر سے ہر برائی کو ختم کریں گے. وہ ہم سے دوری نہ اختیار کریں، وہ علماء سے دوری نہ اختیار کریں. علماء نبی کے وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. فرمایا عالم باور جب نماز پڑھتا ہے تو عالم باور کے پیچھے
ایک آدمی کے پاس جب ایک پہاڑ سے گزرتا ہے تو دوسرا پہاڑ کو بات دیتا ہے کہ تیرے اوپر سے ایک آدمی نے بھاگا. میرے دوستو، علماء کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علماء کے ساتھ مل کر چلو. ابھی یہ مفتی صاحبان کہہ رہے تھے علماء کو رات کو نیند نہیں آتی، کیسے آئے؟ کیا ندی کو نیند آتی تھی؟ آتی تھی؟ اگر قوم میں کوئی برائی ہو جاتی تھی پیغمبر رات کو سوتا اور ساری رات آپ یہ دعا کہتے تھے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ امت درست ہو گئی، ہندوستان کا ہر شہر درست ہو جائے گا. یہ امت درست ہو گئی، ساری دنیا درست ہو جائے گی. جب یہ امت بنے گی تو ساری دنیا بنے گی. اللہ تعالیٰ اس پیسے کی طاقت سے پہلوانوں. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے اپنے بچوں پر نظر رکھو، اپنے بچوں پر نظر رکھو، اپنے پڑوسی کے بچوں پر نظر رکھو. اور حکمران کو کیسے دیا کہتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں، ان سے عرض کرتا ہوں، یہ جو علماء ہیں نا، ایک جانب میں اگر 5,000 لوگ ہوتے ہیں، 3,000 ہوتے ہیں، 10,000 ہوتے ہیں، ایک عالم بیٹھا ہوتا ہے، لوگ عالم کے لیے ہی کرتے ہیں. جو بات عالم کے ذہن سے نکلتی ہے اس کو عمل کرتے ہیں. وہ پورے مہینے کی نگرانی، آپ کو پورے مہینے کی نگرانی رکھنی ہے، پورے مہینے کی نہیں، پوری ریاست کی نہیں. آپ کو حکومت کو یہ بتانا ہے ہم اس ملک کے غدار نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے. اور جب بھی اس ملک کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم اپنی جان دے دیں گے. یہ کام کیا ہے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، یہ کام کیا ہے سید کامران شاہ بخاری نے، یہ کام کیا ہے حسین بدری نے، یہی کام کیا ہے محمود حسن دیوبندی نے، اور یہی کام کیا ہے اس ملک کو برباد کر کے آیا تھا 7 سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے. اللہ کی بزرگوں کی قدر پر کروڑوں آگے بڑھو. تم نے سمجھا کہ مسلمان سے کسی کا قدر پر بیٹھ کر آسمان ہے، قدر پر بیٹھ کر حلوہ کھانے والا بہادر وہ ہے جو برائی کو رکھے. میرے پیغمبر نے فرمایا زبان سے رکھو، ہاتھ سے رکھو، زبان سے رکھو، اور برے آدمی کے ساتھ مت رکھو. کرو گے ایسا انشاءاللہ؟ یہ مولانا عبد الرحمان صاحب کا ساتھ دو گے؟ یہ علماء کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں علماء کو عظمت بخشی ہے. اس کے بعد خدا عظمت نہیں بخشے گا جس میں علماء ہو، اور جس میں شاعری ہو، اور جس میں جواری ہو، اور جس میں زانی ہو، اور جس میں فتنہ کرنے والے ہو، اور جس میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کرنے والے ہو. اس کے ساتھ خدا کی مدد نہ آئے. اللہ آپ کی مدد کرتا، اللہ آپ کی تنظیم کو. میں ایک بات کہوں گا آخر میں، حضرت مولانا مفتی ازہری کے مجلس سے وارسی کہتے ہیں یاد رکھنا، میں نے تعزیت کا ایک اجلاس تھا یہاں، کیا کہا
ٹانڈا میں اس وقت بھی میں نے یہ چیز پڑھا تھا. آپ کے گھر گرگ زیادہ گرگ آپ کے گھر گرگ زیادہ گرگ گھر دیکھا آدمی بزرگ شیر کا مطلب شیر کا مطلب شیر کا مطلب شیر کا مطلب اگر کہ وہ انسان کے ساتھ اگر پایا ہے لیکن چھٹ سے بات ہوئی اور انسان آپ اپنی زندگی کو میں ابھی اپنے ساتھ کرنے میں رہا یا بیٹھ کر وہ ذکر کرتا تھا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا تھا اور میرے استاد تھے حضرت
ہوگا، اس لیے اللہ آپ کی اس آخری کانفرنس کو کامیاب کرے، اور جن لوگوں نے اس پر پیسہ خرچ کیا ہے اور جن لوگوں نے کوشش کی ہے، اور میں حکمران سے بھی کہتا ہوں اور اللہ سے مل کر